خواتین و حضرات، میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ یہ جو سلسلہ یہ ریگنگ کا پروسیس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا ہے، اس کو ہم مدر آف آل ریگنگ ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ جس ٹیکنیکل طریقے سے کر رہے ہیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اس کو مدر آف آل ریگنگ ہم لوگ ڈکلیئر کر رہے ہیں اور اس کو سخت الفاظ میں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ لیاقت چٹھا صاحب نے بالکل درست کہا اور اس کا اعتراف کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عوام کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، بقول ان کے، لہٰذا یہ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چرانے کی کوشش ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی عوام نے بآواز بلند کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم لوگ 180 سیٹیں دے رہے ہیں اور وہ ہمیں ملنی چاہیے۔ خواتین و حضرات، ساری دنیا کو، بالخصوص ہماری مخالف پارٹیوں کو جن کو 40 سیٹیں بھی نہیں ملی، ان کو اور سب کو سننا چاہیے عوام کی آواز، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نظریے کو ایکسیپٹ کیا ہے حقیقی آزادی کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک بہتر پاکستان بنے۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ جو پارٹیاں اس ریگنگ یا اس دھاندلی کے پروسیس کی بینیفیشریز ہیں، وہ آپس میں اس وقت گتھم گتھا ہو گئی ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہیں۔ آپس میں ان کا بے تحاشا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کی پیٹھ میں پہلے خنجر کھوپتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسی بات کی ابھی انکشاف اور انڈورسمنٹ کی ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہلے کی تھی، کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک انجینئرڈ پروسیس تھا اور اس کا انکشاف انہوں نے خود کیا۔ مختلف لوگ ابھی سامنے آ رہے ہیں، اللہ الحق ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان سے، ہمارے مخالفین کی زبان سے خود بلوا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی انڈورسمنٹ ہے۔ اس عمل میں مولانا فضل الرحمان نے بھی اس دھاندلی کے پروسیس کے حوالے سے بات کی ہے اور انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی پارٹیاں، جس پہ جی ڈی اے سندھ میں پیر صاحب پگاڑو شریف اور ساتھی، ان ساروں نے مظاہرے بھی کیے اور اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، اجاگر کیا کہ دھاندلی وہاں پہ بھی ہوئی ہے اور ایک مخصوص پارٹی کو، یعنی کہ پیپلز پارٹی کو، یا وہاں پہ ایم کیو ایم اس کے بینیفیشریز ہیں۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بات کہتا چلوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ہوا، پر پاکستان کی معیشت کو کیا ہوا؟ پاکستان کی معیشت کو جو ہٹ ہوئی خواتین و حضرات، آپ کی ایک معیشت جو کہ 6% گروتھ ریٹ کے ساتھ چل رہی تھی، جی ڈی پی گروتھ ریٹ، وہ اچانک ایک سال کے اندر اندر منفی 0.3% پہ آ گئی، منفی سے بھی نیچے۔ اس کا مطلب ہے معیشت کا حجم کم ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کووڈ کے باوجود جو آپ کی معیشت ہے اس کا حجم 6% سے بڑھ رہا تھا، پہیہ تیزی سے چڑھ رہا تھا، پیسوں کی ریل پیل تھی، ملازمتیں بن رہی تھیں، عوام خوشحال تھی، اور اچانک وہ حجم کم ہوا۔ بجلی کے نرخوں میں اضافہ 17 روپے یونٹ سے اٹھ کے تقریباً 85 روپے یونٹ تک اس وقت بجلی جا رہی ہے اور مزید بڑھے گی۔ آپ کا گیس کی قیمتوں میں تقریباً 300 سے 400% اضافہ، یعنی کہ 3 سے 4 گنا اضافہ۔ آپ کی افراد زر خواتین و حضرات 45% سے بھی زیادہ گئی۔ کمر توڑ مہنگائی، جس کی وجہ سے عوام بیزار ہو کے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو بھاری مینڈیٹ دیا۔ 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا اور الیکٹ کرایا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں، تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جو کہ اس بھمر سے پاکستان کو نکال سکتی ہے اور صحیح رستے پہ لگا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، جو میرے کولیگ نے اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے بھی بات کی، کہ اس معاملے کا سمپل حل جو کمشنر راول پنڈی نے کہا،
फॉर्म 47 फिल फॉर इशू किया जाए ओरिजिनल, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान और उम्मीदवारान कामयाब हुए थे, उनको इलेक्टेड डिक्लेयर किया जाए। लॉन्ग टर्म में इसकी इंक्वायरी, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जजेस होने चाहिए, और जिन लोगों के नाम कमिश्नर रावलपिंडी में लिए हैं वो इस इंक्वायरी का कतई किसी किस्म का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हम लोग चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी गुजारिश करेंगे कि क्योंकि उनका नाम यहाँ पे लिया गया वो हमारे लिए मोहतरम है, पर क्योंकि उनका नाम लिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बनता है उससे वो हम लोग एहतराम से रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि उसका हिस्सा वो ना बने, और एक इंडिपेंडेंट पैनल के तौर पे, एक जुडिशल पैनल के तौर पे साफ शफाफ जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को हमने ये बताना है, इस पूरे मुल्क की अशराफिया ने बताना है, इस पूरे मुल्क के सिस्टम ने बताना है कि मैंडेट चोरी नहीं हो सकता, और जो कोई ये करेगा उस पे भी उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा।